آج میں نے بیان میں کہا کہ ہمارے بلوچستان کا وزیر اعلیٰ اتنا دلیر ہے کہ غریب معصور ہے، بند ہے حضرت عثمان کی طرح، اور خطرہ ہے کہ باہر نکلوں گا تو عورتیں جوتے ماریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 گھنٹے سے اوپر گزر چکے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہما کی شان میں گستاخی کو۔ میں تقریباً پاکستان بھر کے علماء کرام سے رابطے میں ہوں، سب کی کوڑن ہے، سب جل رہے ہیں، سب پریشان ہیں، پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، سب مذمت کر رہے ہیں۔ او بھائی، یہ مذمت کا کام نہیں ہے۔ تمہارے باپ تمہاری ماں کی شان میں گستاخی ہو، تم گھس جاتے ہو، جاؤ پرچہ دو، FIA میں بیٹھو، سائبر کرائم جاؤ۔ ابھی تک تم لوگوں سے درخواستیں نہیں بنی، پھر کہتے ہو بکواس کرتا ہے، میں جا رہا ہوں سائبر کرائم، تم لوگ کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ ڈالے گاڑیاں کس دن کام آئیں گی؟ سنیو مر گئے ہو، بغیرت ہو گئے ہو، اور کجرو سنیو اٹھو، بغیرتی ختم کرو، اٹھو، چوڑیاں توڑو، اٹھو۔ بذاتی ہی مولوی وہ فتوی پروف ہے، فتوی صرف مولوی پہ نہیں لگتا، باقی سب پہ لگ جاتا ہے۔ اگر مجھ جیسا ملنگ یہ الفاظ ادا کریں تو پھر امت کا اور ان صحابہ کرنے والوں کی کیا اوقات ہوگی، وہ میرے ساتھ کیا کریں گے یا کسی دوسرے ملنگ کے ساتھ۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ مولوی فتوی پروف ہے، ان کے اوپر فتوی نہیں لگتا، باقی سب پہ لگتا ہے۔ پیغمبر اسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جس نے علی کو گالی دی گویا اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے میری توہین کی مجھے گالی دی گویا اس نے اللہ رب العزت کو گالی دی۔ یہ صریح حدیث ہے، بے شمار کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے۔ یہ تو رسول اللہ کا فتویٰ تھا، اب ان کا فتویٰ سنا رہا ہوں، ان کے فتوے صحابہ کرام کے لیے کیا ہے۔ اور پھر ہم ایک مختصر سا شکوہ بھی اپنا رکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اسی رد رافضیہ میں کچھ فتوے ذکر کیے ہیں اور باقاعدہ حوالے ان کے دیے۔ من انکر خلافت الصدیق فہو کافر، فتح القدیر میں ہے، ہدایہ میں ہے کہ جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ بالکل اسی انداز سے آگے دوسرا فتویٰ ہے ومن انکر خلافت الصدیق وعمر فہو کافر، کہ جس نے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کی صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ خصوصاً خلفائے ثلاثہ میں سے اگر کسی کی توہین کی تو اس کے بارے میں ان کا کیا فتویٰ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی اور اس کی تعویل بھی قابل قبول نہیں ہوگی کہ اس نے یہ غلطی سے کہا ہے۔ اب یہ فتوے ہیں تمہارے، آپ لگا لیں۔ البتہ ہم آپ سے ایک گزارش کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بندیالوی، اسی طرح اور بھی بہت سارے اہل سنت میں نام نہاد ناسوی جو روز حضرات اہل بیت خصوصاً مولا علی علیہ السلام کی شان میں کمیاں بیشیاں کرتے ہیں، کیا یہ فتوے ان پر لگ سکتے ہیں؟ کیا یہ فتوے ان کے لیے بھی ہیں یا ان علماء کے لیے ہیں جو علی کرتے ہیں؟ آپ نے یہ دونوں ویڈیو بھی ملاحظہ کیے، اور میری بھی گزارشات ہیں کہ خدا را اگر خلفائے ثلاثہ کے لیے اتنے سخت فتوے ہیں تو کیا حضرت علی خلیفہ رابع نہیں ہے؟ کیا حضرت امام حسن خلیفہ خامس نہیں ہے؟ کیا ان کے توہین کرنے والے، ان کو برا بلا کہنے والے اور خصوصاً ان کے خلافت کے انکار کرنے والوں پر یہ فتوے لگ سکتے ہیں یا نہیں؟